خلاصہ یہ نکلا. اب میں اپنے حوالے سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن واقعاً جو ہمارے یہاں باعمل علماء، متقی اور پرہیزگار علماء، جن کے کلام میں واقعاً کشش ہے، چڑچڑا پن نہیں، جن کا کلام ذہنوں کو بدل دیتا، دماغوں میں تبدیلیاں لاتا، گناہگاروں کو نیکوکار بناتا، شرابیوں کو پابند نماز شب بناتا، ہے نا ایسے؟ ممبر کی آبرو، ممبر کی رونق، حق اہل بیت ادا کرنے والے، مقصد کربلا کو لوگوں تک پہنچانے والے. لیکن کوئی ایسی سائٹ نہیں ملے گی جہاں ان کی تقریر کے ساتھ بالکل اس کے متضاد تقریر بھی نہ ہو. تو کیسے کسی کو ریکمنڈ بھی ہم نہیں کر سکتے. کسی نے کہا مولانا آپ کی تقریر تو چڑچڑے پن سے بھری ہوئی ہے، جو حق تبلیغ اہل بیت کا وہ کس کی تقریر میں ہے؟ فلاں کی. وہ کہاں ملے گی؟ نہیں دے سکتے انٹرنیٹ کی سائٹ، کیونکہ جب یہ ان کی مجلس سننے جائیں گے تو 8-10 اور بھی نام ہوں گے جن کی مجلس بھی یہ سن لیں گے. اور ایسے واقعات ہوئے. اس اعتبار سے مومن سے ایک خاص مطالبہ جو اسلام نے کیا وہ یہ مطالبہ کیا کہ وہ اتنی سمجھ ضرور رکھتا کہ صحیح اور غلط کے اندر فرق کر سکے. اب میں بہت چھوٹی 2 مثالیں دوں. نماز جماعت، کتنا حکم آیا اسلام میں حسن ظن کا. اس مجمع کے لیے تو خیر مجھے اگلا جملہ نہیں کہنا چاہیے، یہ انگریزی والا مجمع ہے، لیکن یہ حسن ظن زوئے کے ساتھ ہے، زے کے ساتھ نہیں. کتنا حکم ہے گڈ فیتھ، مومن کے بارے میں اچھا خیال کرو، مومن کے بارے میں بدگمانی حرام، مومن کے بارے میں برا سوچنا گناہ کبیرہ، عام سی بات جو کہی جاتی. کتنا زیادہ یہ حکم ہے اسلام کا. لیکن آپ کہیں نماز جماعت پڑھنے گئے، کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ پیش نماز پہ حسن ظن رکھتے ہو کہ بھائی شیعہ مسجد ہے، شیعہ پیش نماز ہے، اپنے لوگوں کو پڑھا رہا ہے تو اچھا ہی ہوگا، پڑھ لو اس کے پیچھے نماز؟ کیا جائز ہے؟ جی نہیں. اس کو کہتے ہیں مجہول الحال. ہمیں اس کی حالت نہیں پتا. اگر کسی طریقے سے یقین آ جائے اس کی عدالت کا، چاہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ ایسی جگہ پڑھا رہا، تو دوسری بات. جیسے ہم معصومہ قم کے روضے کی زیارت کے لیے گئے، صحن میں نماز ہو رہی، ہمارے دل نے کہا جو معصومہ قم روضے کے صحن میں نماز پڑھا رہا اس کی عدالت میں کیا شک ہے؟ ہمیں یقین ہو گیا اس لیے پڑھ سکتے ہیں. لیکن کیا یہ اصول صدام کے زمانے میں نجف اور کربلا میں چل سکتا تھا، جہاں انتہائی مقدس علماء کے ساتھ حکومت کے ایجنٹ بھی نماز جماعت پڑھاتے تھے صحن ہی کے اندر؟ تو شریعت کہتی مومن کے بارے میں اچھا گمان صحیح، لیکن خالی یہ سمجھ کر کہ اچھا گمان رکھ رہے ہیں جہاں چاہے نماز جماعت میں شریک ہو جاؤ، جی نہیں، اجازت نہیں. فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے بہت اگر اجازت ہے تو یہ نماز پڑھ لو، بعد میں اس کو دہرا دینا. بہرحال وہ نماز صحیح نہیں مانی گئی. مرجے، کیا وہاں پہ اتنا کافی ہے کہ ایک مرجے کا نام ہمارے پاس آ گیا کہ جی بڑے اچھے ہیں، اور ہم نے گڈ فیتھ کہ بھائی ایک عام مومن کے بارے میں اس نے جانے تو اتنے بڑے مرجے؟ یا تحقیق لازم ہے کہ یہ عالم ہے کہ عالم نہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے نا. ہم نے کہا آپ نے فلاں صاحب کی تقلید کیسے کی؟ یہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، ورنہ میں اس مسئلے میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہوں. میرا کام تو صرف ہے کہ طریقہ بتا دینا تقلید کیسے ہوتی، اور پھر اس طریقے کے اعتبار سے جو 3-4 نام ہیں ان کے فتوے بتانا. لیکن کبھی کبھار تقلید کیسے کی؟ کہا کہ جی ان کی کتاب ہمارے ہاتھ میں آ گئی. تو کتاب کا کیا مطلب؟ کہا جب انہوں نے کتاب چھاپی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سب سے بڑے عالم ہوں گے، ورنہ وہ کتاب کیوں چھاپتے؟ یہ حسن ظن ہے اس مومن کا. لیکن تقلید میں حسن ظن نہیں چلتا، نماز جماعت میں حسن ظن نہیں چلتا. عام زندگی میں اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب، مومن کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کرنا، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال رکھنا. لیکن جہاں انفارمیشن کا، دیکھیں مرجعیت کیا؟ انفارمیشن دینے کا نام. نماز جماعت کیا؟ انفارمیشن اور لیڈنگ رول. جہاں پہ کسی کے تابع ہونے کا کام، چاہے وہ 3 رکعت کی یا 2 رکعت فجر کی نماز میں ہی خالی اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ. کہا یہاں حسن ظن کا موقع نہیں. یہاں مومن کے پاس اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکے. اس ماحول میں انٹرنیٹ کی سائٹس کو دیکھیے، اپنی سائٹ، مجالس کی سائٹ، کیبل نیٹ ورکس کو دیکھیے، اپنے کیبل نیٹ ورکس، کیا کچھ ہوتا ہے اس میں سب آ جاتا. مومن ان گڈ فیتھ، یہ بھائی یہ تو اپنا کیبل ہے، اس میں تو سب اچھی چیز ہوگی، ہر چیز سنتا چلا جاتا.